کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بات جو ہے یہ آپ نے پڑھی ہے حروف جارہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی کسی کے ساتھ مطلب یوں اس کے معنی میں آئے گا. اسم یہ ایک نام ہے، اسم. اب بس کے اندر اسم یعنی نام کے ساتھ، اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم جو مہربان اور رحیم. رحمان اور رحیم یہ دونوں صفتیں ہیں، یعنی اللہ کی یہ صفات ہیں دونوں. اور دوسرا پھر نیچے فرمایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. الحمد یہ اس کی شروع میں الف لام کی وجہ سے یہ ایک یعنی یہ بتا دیا کہ الحمد اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں. للہ لام زیر لی یہ ایک حروف جارہ ہے، اس کا مطلب کے لیے، اور اللہ کے لیے. رب العالمین رب کا مطلب ہے مضاف اور مضاف الیہ، عالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہ ایک محاورتاً ترجمہ بتایا. رب کا مطلب رب بھی ہے، پالنے والا ہے. عالمین جو پوری انسانیت کو پالنے والا ہے، پورے اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر مخلوق آ جاتی ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں جو مہربان ہے، جو مہربان ہے. اب رحمان کیا کہتے ہیں کہ رحمان کی جو صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں ہر انسان پر مہربان ہے. اور رحیم یہ آخرت کے لیے ہے، یعنی دنیا میں اللہ کافروں کے اوپر مہربان نہیں ہے، آخرت میں مسلمانوں کے اوپر جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر مہربان ہے. اب یہ صفت کا مطلب ادھر جائے گی. اور اسی طرح مالک یوم الدین، مالک کا مطلب ہے مالکی، وہ مالک ہے یوم الدین روز جزا کا، یعنی روز جزا کا. روز کا مطلب ہے یوم کا مطلب دن ہم اردو میں کہتے ہیں، لیکن یہاں روز بھی مراد وہی ہے، دین جزا، یعنی مالک یوم الدین وہ روز جزا کا کیا ہے؟ مالک ہے. کون مالک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مالک ہے. اب فرما رہے ہیں ایاکا یہ آپ نے پڑھا ہے ایا یہ ایک نسبت ہے، تجھے بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم نے بلکہ یا کا سبق پڑھا تھا. یا کا مطلب اے ہوتا ہے. اب یہاں پر وہ والا نہیں ہے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایا، اے اللہ ہم تیری نعبدو، ہم تیری عبادت. ہم کا مطلب ہے نون، جو نعبدو ہے اصل میں عبدہ کا مطلب عبادت ہے، نون جو لگ گیا ہے اس کا مطلب ہم. ایاکا تیری عبادت، تیری ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین اور تجھ سے کیا کرتے ہیں؟ ہم مدد طلب کرتے ہیں. نستعین کا مطلب مدد ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے کیا کرتے ہیں؟ مدد طلب کرتے ہیں، جو ایک محاورتاً ترجمہ ہے. تو عبدہ کا لفظ آپ نے پڑھ لیا. نستعین کا مطلب بھی وہاں پہ آپ نے پڑھا ہے، اس کا مطلب عبادت کا آتا ہے، مدد کا آتا ہے. اہدی کا مطلب ہے ہدایت. اہدنا الصراط، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے. اہدی کا مطلب ہے یہ ایک تو امر کا صیغہ ہے، اہدی تو ہدایت دے. کسے ہدایت دے؟ ہمیں ہدایت دے. تو ہمیں ہدایت دے صراط المستقیم، سیدھے راستے کی. صراط کا مطلب ہے راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، یعنی سیدھے راستے کی تو کیا ہمیں ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی جس پر تو نے انعام فرمایا. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب یہاں پر سیدھا راستے کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور کیا ہے. اب وہ فرمایا جائے صراط الذین، وہ راستہ جس پر تو نے کیا کیا ہے؟ انعام فرمایا ہے ان لوگوں پر، یعنی جو اس راستے پر چلے ہیں ان پر تو نے کیا کیا؟ انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ اس راستے پر جن پر تیرا غضب ہے، یعنی جو غلط راستے پر چلے ہیں، جو نافرمانی والے عذاب والے راستے پر چلے ہیں ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا. ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر. اب جو اس کا شان نزول ہے سورہ فاتحہ کا، سورہ فاتحہ کے اندر ایک تو یہ ایک ایسی صورت ہے جو قرآن کی اگر دیکھا جائے تو موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی صورت ہے. موجودہ یہ جو اس دور ترتیب چل رہی ہے اس کے لحاظ سے یہ پہلی صورت ہے. لیکن قرآن کی یہ واحد صورت ہے جو پوری نازل ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور پہلی صورتیں بہت ہیں
جو کچھ نازل ہوئی اور کچھ بعد میں نازل ہوئی، کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، کچھ آیات نازل ہوئی اور کچھ اس کے بعد نازل ہوئی ہیں، اس طرح تو بہت ہیں، لیکن یہ پہلی صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ کی کبریائی بیان فرمائی گئی، اللہ کی تعریف بیان کی گئی کہ اللہ مہربان ہے، اور دوسرا پھر مالک یوم الدین، اس میں یوم جزا کے متعلق گفتگو کی گئی ہے کہ جو آدمی برے کام کرے گا یا اچھے کام کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، یعنی مالک یوم الدین، یوم جزا کے دن اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر اس میں ایک تو انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بات کہی ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو ہی ہماری مدد فرما۔ ایک تو انسان نے مدد طلب کی ہے، یعنی دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور دوسرا پھر انسان نے کہا کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب پوچھا جا رہا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کے نیک لوگ چلے ہیں یا اللہ کے انبیاء نے اس راستے کی رہنمائی فرمائی ہے، اس راستے کے اوپر چلنے کی توفیق مانگی۔ پھر آخر میں وہ لوگوں کا بھی بیان فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غضب ہے، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اب یہاں اس کا ایک تو ترجمہ ہی ہے، اور اس کے اندر جو اس کو پہلے لانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں بیان فرما دی گئی ہیں جو قرآن میں مطلوب ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں سے چاہتا ہے، وہ چیزیں اس سورہ فاتحہ کے اندر بند کر دی گئی۔ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ ہی اچھی طرح پڑھے اور اس کو سمجھے تو وہ گویا کہ قرآن کی ساری تعلیمات پر بھی عمل کر سکتا ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں وہی ہیں، قرآن میں بھی یہی فرمایا گیا۔ تو اللہ رب العزت سے عرض ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایک تو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔